بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 12ویں قسط 12واں حصہ 10ویں محرم کے واقعات کا آخری ویڈیو ہے۔ تو دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں کی لوٹ مار کیسے کی؟ کافروں نے ہر چیز لوٹ لی۔ لوگ حسین علیہ السلام کی عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو لوٹتے ہوئے ان کا سامان، ان کا رزق، لباس اور اونٹوں تک کو لوٹ لیا۔ عورتوں کے کپڑے تک لوٹ لیے گئے۔ لوگوں نے سنسان بن انس سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین بن علی کو قتل کر دیا ہے۔ آج عربوں میں سے ایک ایسے شخص کو شہید کیا ہے جو بنو امیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ وہ ان لوگوں کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے آیا تھا۔ تو اپنے مالکوں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا اجر مانگو، یہاں تک کہ اگر وہ آپ کو حسین علیہ السلام کے شہید کے لیے اپنے خزانے بھی دے تو یہ بہت کم ہوگا۔ سنان جو تھوڑا سا پاگل تھا اپنے گھوڑے کے ساتھ آیا، عمر بن سعد کے خیمے کے دروازے پر رک گیا۔ اس نے اپنی آواز کے سب اوپر سے چلایا، میری زینوں کو چاندی اور سونے سے بھر دو، میں نے چنے والوں کے رب کو مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے اس کی ماں اور باپ کے حوالے سے سب سے اچھے آدمیوں کو شہید کیا ہے، ان میں سے سب سے اچھے جن کا نسب میں ذکر کرتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب سنان کو اندر لایا گیا تو اس نے اپنا عصا اس پر پھینکا اور پھر کہا، اے دیوانے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاگل ہیں اور آپ کو کبھی عقل نہیں آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ خدا کی قسم، اگر ابن زیاد آپ کو یہ کہتے ہوئے سن لیتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ شمر بن جوشن نے پیدل سپاہیوں کو ایک گروہ کے ساتھ حسین علیہ السلام کے سامان پر حملہ کیا۔ پھر وہ علی بن حسین اصغر کے پاس آئے جو ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ پیدل سپاہی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، کیا ہم اس انسان کو قتل نہ کر دیں؟ حمید بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم، کیا ہم لڑکوں کو بھی مار دیں؟ یہ صرف ایک لڑکا ہے۔ پھر عمر بن سعد وہاں پہنچے اور کہا، اس بیمار لڑکے کو کوئی پریشان نہ کرے اور نہ ہی ان عورتوں کے خیموں میں داخل ہو۔ جس نے ان کا کوئی سامان لیا ہے وہ اسے واپس کر دے۔ لیکن ان میں سے کسی نے کچھ واپس نہیں کیا۔ پھر عمر بن سعد نے عقبہ بن سمان کو گرفتار کر لیا۔ ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں غلام ہوں۔ تو اس نے اسے جانے دیا۔ اس طرح وہ حسین علیہ السلام کے ساتھی میں سے واحد شخص تھا جسے بچایا گیا تھا۔ حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کرنا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنے پیروکاروں کو پکارا، کون رضاکارانہ طور پر حسین علیہ السلام کے پاس جائے گا اور اس کے گھوڑے کو رون دے گا؟ 10 مردوں نے رضاکارانہ خدمات انجام دی۔ ان میں سے اسحاق بن حیوہ اور عباش بن مرشا آگے آئے اور اپنے گھوڑوں سے حسین علیہ السلام کے جسم کو رونتے رہے، یہاں تک کہ اس کی کمر اور سینہ کچل دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنے مریدین کے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کیا۔ اس نے اسی دن امام علیہ السلام کا سر مبارک بن یزید کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے پاس روانہ کیا۔ خودی جب محل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ محل کا دروازہ بند ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا اور ایک بڑے پیالے کے نیچے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے۔ دوستو، کل اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔